أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں جماعتوں کی جو بری عادتیں تھیں ان کے اندر ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ خواہش رکھتی ہے کہ تم کو گمراہ کر دیں، خود تمہیں تمہارے دین سے پچھلا دیں، ان کی کوشش یہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود اس کے اوپر گواہ ہو؟ تمہیں پتہ ہے تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، خلط ملط کرنا، وتکتمون الحق، اور حق بات کو چھپانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ پھر اہل کتاب کی اس سازش کا پردہ چاک قرآن نے کیا کہ کچھ لوگ دن کے حصے میں جا کر کے ایمان قبول کریں اور سچے دن سے ایمان قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ جھوٹ موٹ منافقانہ طور پر ایمان قبول کرو، ان کی مجلس میں رہو، بیانات سنو، پھر 2-4 دن کے بعد اپنے دین میں واپس علی الاعلان آ جاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس دین میں جانے والے ہیں وہ رک جائیں گے، یہ سمجھ کر کے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تبھی تو یہ لوگ، ان کے اندر تعصب نہیں تھا کہ بغیر تعصب کے انہوں نے جا کر کے ایمان قبول کر لیا، پھر کوئی غلط بات دیکھی ہوگی تبھی تو واپس آئے ہیں۔ تو اس سے دین سے بچلانا اور شکوک اور شبہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سازش اور فتنہ تھا، اور ہر دور کے اندر 3 قسم کے لوگ اس طریقے سے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ فتنہ پرداری چلتی رہے گی، بس اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تمہیں حسد اور جلن صرف اس بات کی ہے کہ تم جیسی کتاب آخری پیغمبر جو خاندان بنی اسماعیل سے ہیں ان کو کیوں مل گئی، یا تمہیں حسد جلن یہ ہے کہ یہ دلیل کے اعتبار سے ہم پر حجت بازی کرتے ہیں، بازی لے جاتے ہیں، اور تم دلیل کی دنیا میں ہار جاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی سرمایہ نہیں بچا۔ تو صرف اس حسد اور جلن کی وجہ سے تم انکار کرتے ہو آخری پیغمبر کا، آخری کتاب کا۔ تو یاد رکھو قل ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اس کا حکم تھا یہ فضل، یہ نبوت، رسالت اللہ نے خاندان بنی اسرائیل کو دی، اب اللہ نے اس سے چھین کر کے یہ فضل، یہ نبوت کس کو دے دی؟ خاندان بنی اسماعیل کے ایک فرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے۔ اس لیے یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ان کی علمی خیانت کو ذکر فرمایا کہ علمی اعتبار سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے ان کی مالی خیانت کو بیان فرمایا ومن اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بقنطار، اگر ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر رکھ دیے جائیں تو بعض ایسے ہیں کہ بالکل امانت کو ٹھیک ٹھاک ادا کر دیں گے۔ میں نے کل بتایا تھا اگر اس سے مراد
وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن السلام، ان کے پاس 1200 اوقیہ چاندی کسی نے رکھی پھر تو اعتراض ہی نہیں ہوتا کہ ایمان والا تو ہوتا ہی امانت دار ہے۔ باقی اگر غیر ایمان والا اہل کتاب ہی مراد ہو اس سے، تو پھر یہ قرآن پاک کی صداقت اور قرآن پاک کے انصاف کی بات ہے کہ اس نے اگر کسی غیر کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے تو کھلے دل سے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ بعض ایسے بھی، آگے فرمایا اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر صرف 1 دینار ان کے پاس رکھ دو تو لا یؤدیہ الیک، وہ ہرگز ادا نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے سر پر تم مسلط نہ ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما، سر پر کھڑے رہو، تقاضا کرتے رہو اور کبھی ان کو کوٹ میں گھسیٹو کبھی کہیں، تب جا کر کے تمہارا حق دیں گے ورنہ اس کو کھا جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے ایک دلیل گھڑ رکھی تھی اہل کتاب نے کہ ہم اہل کتاب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، لن تمسنا النار، جہنم ہم کو نہیں چھو سکتی۔ کبھی کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف کون جائے گا؟ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ بڑے بڑے دعوے تھے ان کے، نسلی تفاخر کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو خاندان یعقوب، خاندان ابراہیم اور اسحاق کی اولاد ہے، اس لیے ہمارے لیے اسپیشل حق اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر ہم کسی امی ان پڑھ جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے اگر ہم اس کا مال کھا لیں تو اللہ کے یہاں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ ایک دلیل گھڑ رکھی تھی۔ جیسے آج کی دنیا میں دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کا کچھ لینے کوئی دقت نہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کچھ لینے کوئی حق کوئی دقت نہیں، حالانکہ حق کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امانت کے بارے میں تمام آسمانی کتابوں میں اور خود مجھے بھی اللہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ کسی غیر ایمان والے کی امانت بھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو لوٹانی پڑے گی۔ تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا، کہنے لگے ذالک بانہم قالوا، ان کا اعتقاد یہ تھا، قالوا اعتقاد یہ بنا لیا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھ امیوں کا مال ہم پر کھانے میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں لوگ اللہ پر بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، مال چاہے امی کا ہو چاہے غیر امی کا ہو، جو بھی ناحق طریقے سے کھائے گا اس کے ذمے اس کا حساب دینا ہے۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک یہ سبق ہو چکا تھا۔ آگے آیت نمبر 77، اس میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک ایسی بیماری کا ذکر کیا ہے جو اصل روگ ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اصل روگ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اصل روگ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ یہ مال کی محبت جب انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں رہتا۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت دل کے اندر ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے؟ مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ خیانت کرنے والا خیانت کیوں کر رہا ہے؟ مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی، اسی لیے دینے کو تیار نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ الغرض، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیے، ایک تاجر اپنے مال میں ملاوٹ کیوں کر رہا ہے؟ مال کی محبت کہ اس کے ذریعے سے مال زیادہ آ جائے گا۔ ملاوٹ کریں گے تو جائے گا کم، آئے گا زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچتی ہے وہ مال کی محبت، اور یہود اور نصارہ کے دلوں کے اندر اس کی محبت اتنی بیٹھ چکی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی ایسی دلیلیں گھڑتی تھی کہ کسی کا مال ہم کھا بھی لیں تو اللہ ہماری طرف سے خود نمٹ لیں گے، ہمیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسی ایسی دلیلیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی۔ تو اہل کتاب کا حال یہی تھا کہ مال کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ
ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے، ضرورت کے حاصل کرنے میں اس درجے تک چلے گئے کہ مقصد کو بھلا دیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا یہودی، اس کی خواہش یہی ہے، پورے دنیا کے بینکنگ نظام کے اوپر اس کی نظر ہے۔ پوری دنیا میں جو بینک کا نظام چلتا ہے نا، چاہے آپ کا کوئی سا بھی بینک ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ یہودیوں کا قائم کردہ نظام ہے جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ پیسہ بھی آپ کا بینک کے اندر ہے، آپ ہی کا تو پیسہ ہے وہ جو بینک کے ذریعے سے چلتا ہے، اور آپ ہی کو اپنے پیسے رکھنے کا سود بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر اگر کوئی سرمایہ دار وہاں سے لے کر کے بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی وہ لے کر کے اس پیسے کو بھاگ جاتا ہے، بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، تو عوام کے اوپر اس کا نقصان پڑتا ہے۔ ان کا کچھ نہیں ہے، صرف انہوں نے تو ایک سسٹم بنا دیا، اور سسٹم بنا کر کے پوری دنیا کو اس کاروبار کے اندر جس میں سود ہے، لینا یا دینا، ایسا جکڑ دیا کہ انسان اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے، یہ ان کے دماغ اور ان کی باتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی خواہش یہ ہے ہمیشہ سے کہ پوری دنیا کے سرمایے پر، بلکہ ریموٹ کنٹرول کی طرح اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جدھر چاہیں جس کی اکنومی کو چاہے بڑھا دیں اور جس کی چاہے گھٹا دیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے یہی حال چل رہا ہے آج بھی۔ اسی طرح نصارہ کا حال بھی ہے۔ حالانکہ نصارہ کے مذہبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں اصل مذہب یہ ہے کہ دنیا کو لات مارو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ کاروبار ہو، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ اللہ کرو۔ تو نصارہ کے اندر دو فرقے ہو گئے، ایک جماعت وہ کہ جو خالص یہ ہے کہ بھائی ہم مذہبی لوگ ہیں۔ مذہبی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا سے بالکل الگ، کہ اب دنیا کے قریب ان کو نہیں جانا، اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کے قریب نہیں جانا۔ یہ جو ہمارے اس ملک میں پوری دنیا میں تفریق پیدا کی ہے کہ جو ممبر اور محراب کے اوپر ہے وہ سیاست میں دنیاوی کاروبار میں حصہ نہیں لے سکتا، اور جو دنیاوی کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ تقسیم اصل میں عیسائیوں کے یہاں سے ہی ہمارے پاس آئی ہے، سمجھ رہے نہیں آپ؟ انہوں نے پوری دنیا کے ذہنوں میں بات بٹھا دی کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات بٹھا دی انہوں نے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے ذہنوں میں، اور دنیا کا کام اگر کرنا ہے تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کے یہاں جو پادری ہوتے ہیں وہ بالکل مذہبی ہوتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور جو ان کے یہاں سیاسی لوگ ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین اور دنیا کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور اگر تم دنیا کے کسی بھی کام کے اندر رہ کر کے اللہ کو نہیں بھولے تو پھر وہ دنیا نہیں بلکہ وہ دین ہی ہے۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ اسلام کی۔ اسی لیے اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں کی کھو کے اندر اللہ اللہ کرو، نہیں۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے نکاح بھی ہو، شادی بھی ہو، بیوی بچے بھی ہو، خاندان بھی ہو، لوگوں کے درمیان رہنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو اس آیت میں بہرحال ان کی اس بیماری کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو دین ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں 5 قسم کی سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 5 قسم کی۔ اب سنیے، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ دیکھو بیع اور شراء دو لفظ آتے ہیں عربی میں۔ بیع کے معنی بیچنا بھی ہے، خریدنا بھی ہے۔ اشتراء کے معنی بیچنا بھی ہے، خریدنا بھی ہے۔ تو ترجمہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، چونکہ مبادلۃ المال بالمال کو کہتے ہیں بیع، مال کو مال کے بدلے سے بدلنا، اس کا نام بیع و شراء ہے، خریدنا یا بیچنا۔ دوسری طرف بھی مال، ادھر بھی مال، ایک مال کو ایک مال سے بیچنا، خریدنا۔
اس کو کہتے ہیں بیع و شراء۔ تو عربی زبان میں دونوں معنی آتے ہیں، اشتراء کے بھی، بیچنے کے بھی، خریدنے کے بھی اور بیع کے بھی۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اس آیت کا شان نزول بھی لکھا ہے، شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا کسی یہودی کے ساتھ زمین کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، زمین۔ تو یہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس صحابی سے، اسلام کا اصول یہ ہے البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس صحابی نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو جب گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے دوسرے فریق سے کہ تم قسم کھاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی تو جھوٹا ہے، قسم کھا لے گا اور قسم کے ذریعے سے میرا مال لے لے گا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی ناحق طریقے سے کسی کا مال چاہے کسی بھی طریقے سے جھوٹی قسم سے کیسے بھی لے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کیا سزا ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو ایسے ہی ایک کندی، ایک حضرموتی، ان کا واقعہ بھی آیا ہے، کئی شان نزول لکھے ہیں مفسرین نے، اور وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کا عہد کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے تورات انجیل کے اندر یہ عہد کیا تھا کہ ہم آخری پیغمبر کو مانیں گے، یہ عہد کیا تھا باقاعدہ، اور اس عہد کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے چند آیات کے بعد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں نے بھی عہد دیا تھا کہ اپنے اپنے زمانے میں آخری پیغمبر کا تذکرہ کریں گے، اگر ان کو پائیں گے تو ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو اسی عہد کو فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ کسی چیز پر قسم کھا لی، پھر قسم کا بھی خیال نہیں کیا کہ قسم کھائی نہیں، چھوڑو بس پیسہ آنا چاہیے۔ ثمناً قلیلا، حقیر معاوضے کے بدلے میں، دین کے بدلے میں دنیا چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، قرآن اس کو ثمن قلیل ہی کہتا ہے۔ کیوں؟ حقیر معاوضہ اس لیے ہے کہ دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپے لے کر کے جائے مارکیٹ میں سونا خریدنے کے لیے تو کتنا آئے گا؟ تھوڑا سا آ جائے گا، 10-20 گرام لے لے گا، اور اگر ہیرے جواہرات خریدنے پہنچے تو شاید ایک بھی نہیں آئے گا 1,00,000 کے بدلے میں، اور اگر 1,00,000 لے کر کے سبزی منڈی میں پہنچ جائے تو پورا ایک گاڑی لوڈ کر کے آپ لا سکتے ہیں۔ تو 1,00,000 ایک مقام پر بہت زیادہ بن جاتا ہے اور ایک جگہ پر کچھ بھی نہیں بنتا۔ پوری دنیا کی حیثیت دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو قرآن ثمن قلیل کہتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اپنی قسموں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ حقیر دنیا کے بدلے میں۔ دنیا کی محبت ہے دل میں، سوچتے ہیں آ رہی ہے، دیکھیں گے بعد میں، آنے دو۔ فرمایا سب سے پہلی سزا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پہلی سزا۔ دوسری سزا ولا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن میں ہے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کہے گا ذلیل ہو کر کے جہنم میں پڑے رہو، تم سے بات نہیں کی جائے گی۔ بات تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے تم سے بات نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بات دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک محبت کے ساتھ اور ایک نظر بدل کر کے۔ اللہ بات تو کریں گے لیکن محبت کے ساتھ نہیں، بلکہ غصے کے اندر دفع ہو جاؤ، پڑے رہو یہیں پر۔ یہ کوئی بات کرنا ہوتا ہے، بات تو سیدھے باتیں کی جاتی ہے۔ تو فرمایا ولا یکلمهم اللہ، اور نہ اللہ ان کی طرف نہ ان سے گفتگو فرمائے گا۔ تیسری چیز ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ محبت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، محبت سے نہیں دیکھے گا۔ چوتھی چیز ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ خود اللہ ہمیں آخرت میں گناہوں سے پاک کر دے گا، اس لیے دنیا میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پاکی کی ضرورت نہیں ہے۔
فرمائیں کہ دنیا پاکی کی جگہ ہے، وہاں ناپاکوں کو پاک جہنم میں تو کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ڈال دو، ویسے اللہ پاک نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے آخرت۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پانچواں عذاب یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتنی بیٹھ جائے کہ دین کے اوپر بھی غالب آ جائے اور پھر وہ دین کی پرواہ نہ کرے، چاہے دین بکے، چاہے دین پر زد پڑے، چاہے قسمیں ٹوٹے، تو اس کا حال بھی ان اہل کتاب جیسا ہی ہے جن کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی گڑبڑ نہ کریں کہ جس سے ہم بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائیں، چونکہ خاص اہل کتاب ہی کے بارے میں نہیں، قیامت تک جو لوگ بھی ان کے مشن کو فالو کریں گے کہ دین اور دنیا کا جب معاملہ آئے گا تو دنیا کی کوڑی بھر لیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، وہ اس آیت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو حق کا اتباع نصیب فرمائے اور باطل سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور دنیائی دنی کی محبت سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرمائے، آخرت اور اپنی محبت پر تعلق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔